اس طبقے میں گورنمنٹ امپلائیز ہیں جن کے لیے 50% از نتھنگ. 200% تھا ڈیمانڈ، وہ نہیں ہوا. انفلیشن بڑھ رہی ہے. بھی چلے اعلان اگر کر دیا گیا تو بڑا ہی کریڈٹ جاتا ہے گورنمنٹ کو، بالکل نہیں جاتا، کیونکہ اس کے لیے لوگ مریں کھپے روڈوں پہ اور 50% سے کوئی فرق نہیں پڑا. آپ سے پوچھتے ہیں، آئی ایم ایف نے پاکستان کا بجٹ بنایا، آئی ایم ایف پاکستان کا بجٹ بناتا ہے، آپ اپنے گھر کا بجٹ خود بناتی ہیں؟ بتا سکتی ہیں پاکستان کے ناظرین کو؟ دیکھیں جی، پہلے آپ کا جو پہلا سوال ہے، آئی ایم ایف نے پاکستان کا بجٹ بنایا. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور بے شک پاکستان کو مسائل ہیں، اور آج کا جو بجٹ ہم نے جو پیش کیا میرے خیال میں اٹ از اے ویری ریئلسٹک بجٹ. بالکل اس میں کوئی ڈھکی چھپی کچھ نہیں ہے. جو ایکچوئل فیکٹس ہیں، جو فگرز ہیں، جو آج ہمارے ملک کو مسائل ہیں، جو پاکستان کو مسائل ہیں، جو حکومت کو مسائل ہیں، جہاں پر کارکردگی میں ایشوز ہے یا پرابلمز ہیں، وہ ہم نے سامنے عوام کے پاکستان کے رکھ دیے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کی سچویشنز ڈسکس کی کہ کیوں، اگر انرجی ہے تو کیوں ہے، اگر انفلیشن ہے تو کیوں ہے. ٹھیک ہے، سارے آپ نے پرابلم کا بھی ذکر کیا اور پاکستان میں جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں حالات کا ذکر کیا، لیکن ایک عام آدمی کے بجٹ کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں، یا جو بجٹ بنایا گیا، کہا گیا کہ عوام کے لیے اس میں بہت کچھ رکھا گیا، عوام کو ریلیف دیا گیا، اور جب ہم کیبنٹ کی بات کرتے ہیں تو 10% جو ہیں تنخواہیں کم کرنے کا اعلان کیا. کیا ایسا نہ ہوتا کہ کیبنٹ کے جتنے منسٹرز ہیں وہ تنخواہیں نہ لیتے؟ بالکل، اگر پروپوزل آتی ہے اسمبلی سے تو نہیں لیں تو پہلے جیسے گزارا کرتے تھے ویسے ہی کریں گے. یہ تو اچھی بات ہوگی اور آئی تھنک آئی ول بی دا فرسٹ ٹو ویلکم اٹ، اور میرے خیال میں سارے پارلیمنٹیرینز کریں گے. لیکن یہاں پر بات یہ ہے، بالکل یہ آئی تھنک اٹ از اے گڈ اسٹیپ. اگر پاکستان ہونا چاہیے ایسا، بالکل لیکن ایسا نہیں کیا گیا. ایم ایل ایز کا کر دے، سینیٹرز کا کر دے، آئی تھنک اچھی بات ہے. ہم سب کو یہ اسٹیپ لینا چاہیے. لیکن آپ نے جہاں پر یہ بات کی کہ 6,000 اور 7,000، بالکل جو پاکستان میں آج انفلیشن ہے، لیکن اگر گورنمنٹ کر سکتی 12-15,000 تو ہم ضرور کرتے. لیکن گورنمنٹ نے آپ کو اپنی ریسٹرینٹس بتائی کہ ہمیں کیا مشکلات ہے جس کی بنا پر ہم یہ نہیں کر سکتے. اور جو سرکاری ملازمین کا میرے خیال میں 50% اضافہ کیا گیا. آپ کہہ رہی ہیں کہ بڑا ریلیف. ڈاکٹر صاحب، آپ نے سارا بجٹ دیکھا، آپ اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں کہ ریلیف دیا گیا اور باقی بہت سارے اعلانات بھی اس بجٹ میں کیے گئے، آپ اس بجٹ کو اوور آل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی عوام کے لیے اس میں کچھ رکھا گیا ہے؟ ریلیف ملا یا نہیں ملا؟ تنقید تو کئی دن چلتی رہے گی. کچھ بہت سارے سارے ایلیمنٹس بھی اس بجٹ میں اناؤنس کیے گئے ہیں. ایک میں نے دیکھا ہے ہیلتھ پلان کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ جو پاورٹی لیول سے نیچے لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے ایک 25,000 روپے کا ہیلتھ پلان اناؤنس کیا گیا ہے. جب امپلیمنٹیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کس طرح. یہ بہت اچھی پرپوزل ہے. پھر ٹیکس بیس کو جو براڈن کیا جا رہا ہے، شیئرز بزنس کو وہ ٹیکس کریں گے، کیپٹل گینز ٹیکس لگایا جائے گا، جو بہت عرصے سے ڈیمانڈ تھی اور اس بجٹ میں وہ پوری کی گئی ہے. پھر جو کم تنخواہ دار لوگ ہیں ان کا سلیب 2 لاکھ سے اٹھا کے 3 لاکھ پہ لے جایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں پہ جو بوجھ ہے ٹیکس کا وہ کم کر دیا جائے گا. پھر ویٹ کی جب اپلیکیبلٹی شروع ہوگی تو اس کا سلیب بھی 5 ملین سے اٹھا کے 7.5 ملین پہ لے گئے ہیں. 5 ملین سے کم لوگ جو ہیں ٹرن اوور والے، ان پہ ویٹ کی اپلیکیبلٹی نہیں ہوگی. تو یہ 4 یا 5 اچھے پازیٹیو ایسپیکٹس بجٹ میں ضرور ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ پچھلے سال بھر میں جتنی بھی سرویز آئے ہیں جو پاکستانیوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیزیں آپ کے پاس کون سی ہیں، آپ کے سب سے امپورٹنٹ کنسرنز کیا ہیں، تو سب سے اوپر آتا ہے انفلیشن. پہلے 2 جو ٹاپ میں آتے ہیں وہ دونوں اکنامک ہیں. انفلیشن آتا ہے، اس کے بعد ان امپلائمنٹ آتی ہے، پھر تیسرے لیول پہ وہ کرپشن کی بات کرتے ہیں، اور پھر شاید بجلی کی کمی اور جو نقصان ہوا اس کا ذکر اب اس بجٹ کا اور جو عوام کے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان دونوں میں آپس میں کوئی گہرا تعلق مجھے نظر نہیں آتا. اگر عوام کنسرن ہے انفلیشن کے لیے تو یہ بجٹ اسپیشلی جب ویٹ کی اپلیکیبلٹی ہوگی تو انفلیشن اور بڑھ جائے گی. ان امپلائمنٹ ایک تو وہ بجلی سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ 1,000 میگا واٹ کی اگر شارٹیج ہو تو 3 ملین یعنی کہ 30 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ ان امپلائڈ ہو جاتے ہیں. اب ہمارے یہاں اگر 2,500 سے 3,000 میگا واٹ کی شارٹیج ہے تو آپ سوچیں گے 1 کروڑ پاکستانی جو ہے نقصان. ٹھیک، حنیف عباسی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے جب یہ بجٹ بنایا گیا، ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر بیٹھ کے بجٹ بنایا گیا، عوام کا کہا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے عوام کا بجٹ بنایا جائے تو اس سے ہمیں یا عوام کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے 2 سال کا کمپیریزن تو لے لیں. 2008 میں کیا تھا، 2010 میں کیا ہوا ہے، تو کیا یہ جو کچھ ہم نے آج بجٹ میں بیان کیا یہ اس کو میٹ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ دیکھیں نا جی، 15 روپے کلو آٹا تھا، آج 25 روپے کلو آٹا ہے.
25 रुपए केजी चीनी थी, आज 60 रुपए केजी चीनी है। उस वक्त जो आपका पर यूनिट था वो 5.5 रुपए था बिजली का, बिल्कुल, और आज 7.5 रुपए है, और अभी इसने बढ़ना है। इसी तरीके से घी की कीमतों में इजाफा हुआ है, दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है, और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, यानी 251 से नेचुरल गैस की 251 से, यस 251 से 382। अब ये जो इजाफे हैं, और ये जो मैं समझता हूँ, और इसके ऊपर एक और चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, इस वक्त खुद जो मशीर थे उन्होंने 2-3 चीजों को एडमिट किया। उन्होंने बैड गवर्नेंस का भी जिक्र किया और मिस मैनेजमेंट का भी जिक्र किया, जो हम बार बार आपके सामने रखते थे कि मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी खराबी ये है। और तीसरी उन्होंने जो एक बात की वो बड़ी खतरनाक बात है। उन्होंने ये कहा कि 365 दिन आप ये याद रखें कि कब ये आता रहेगा। उन्हें कहें कि बजट को आज ना समझे कि आज बजट आ गया, बजट है, रोजाना यानी रोज एक। तीसरा उन्होंने कहा कि एनएफसी अवार्ड के बाद पैसा जो है वो सूबों को चला जाएगा और मरकज में जो करप्शन होती है उससे जान छूट जाएगी। ये ऐसी चीजें हैं जो अपनी ही हुकूमत के ऊपर एक अदम एतमाद। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, आप कैरी लूगर बिल से ले रहे हैं 55 अरब या 50 अरब, आपको उसकी मदद वहां से मिलेंगे, लेकिन आपकी जो कॉर्पोरेशन के खसारे हैं जिसकी वजह से आपका टोटल जो गैर तरक्याती अखराजात हैं, जो हुकूमत चलाने के लिए आपके पास अखराजात है, वो 165 अरब और 245 अरब रुपए का खसारा नजर आई। इसका मतलब 245 अरब रुपए का खसारा है। कोई सिमत जो है उसको नहीं दिखाया गया। देखिए, मुतबादिल प्लान फिर क्या, अपोजिशन अगर इसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हमें लेनी है ब्रेक, और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। हफीज शेख साहब का कहना था कि कंसेंसस के साथ ये शफाफ बजट जो है पेश किया गया है, और जैसे 18वीं तरमीम पे कंसेंसस हुआ, इस पे भी कंसेंसस की जरूरत है। इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।